بات کہتا ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے شیعہ کی تمام کتابیں پڑھی ہیں، فقہ جعفری اس کی درجنوں کتابیں میرے گھر میں موجود ہیں۔ میں نے فقہ دیوبندی پڑھی ہے، دیوبندی مسلک کی الحمدللہ تقریباً ہر اہم کتاب کو پڑھا ہے۔ فقہ بریلوی بہار شریعت سے لے کے قانون شریعت تک ہر کتاب کو میں نے دیکھا ہے۔ اہل حدیثوں کی فقہ کو میں نے پوری گہرائی سے اسٹڈی کیا، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ میں یہ پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اور جہاں تک یہ میرا سی ڈی کے ذریعے پیغام جائے، جو انسان بے نماز ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس بدبخت کو نہ شیعوں نے قبول کیا ہے، نہ دیوبندیوں نے قبول کیا ہے، نہ بریلویوں نے قبول کیا ہے، نہ اہل حدیثوں نے قبول کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں ایسے بندے کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بد مذہب انسان ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یار ہم کن لوگوں کی خاطر نماز ضائع کرتے ہیں، جو ہمارے جنازے میں 2 منٹ تاخیر ہو جائے تو گھڑیاں دکھاتے ہیں ہمیں جنازگاہ میں، کیسے کیسے مذاق کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، دکان چھوڑ کے ہیں جی کاروبار کا وقت ہے۔ ان لوگوں کی خاطر نماز نہیں پڑھتے جو سکون سے ہمارا جنازہ پڑھنے کے بھی روادار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوئی سوچنا چاہیے، ہمیں کوئی سوچنا چاہیے، کم از کم 5 وقت کے نمازی بنیں، اور نماز کو اول وقت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور یہ اللہ سے رو رو کے خزانہ مانگیں، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، اول وقت کا نمازی بنا دے، اور مجھے شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ آپ کو بے نماز کر دے۔ بے نمازی کا مطلب یہ ہے اسلام بھی گیا، ایمان بھی گیا، اس نے اللہ کو بڑا بھی نہیں مانا، اور یہ کائنات کا ناشکرہ ترین انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے روٹھ چکی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسے آپ نے رمضان المبارک میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا، نماز پڑھا کرو، جماعت سے پڑھا کرو، ترتیب بنا لو، ملازم کو بٹھا دیں، آپ جماعت سے پڑھ لیں، بعد میں ملازم چلا جائیں، ایک ترتیب رکھو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ سارے نہیں بولتے، اللہ بنا دے۔ یار اللہ اگر آپ کا دل مائل کر دے بنا دے تو تب بھی آپ کو یہ اعتراض ہے، اللہ ہمیں بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری پڑھی قبول فرما لے، اور آئندہ زندگی یا اللہ تیری ملاقات کے لیے آنا ہے۔ دیکھ لیں بھائیو، اللہ کی ملاقات، ایک جج کی ملاقات ہو نا، ایک جج کی ملاقات، بڑا مہنگا اور بڑا ٹاپ کلاس کا بندہ وکیل کرتا ہے جی، جج کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے، فائل تیار کرتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ یہ نماز وکیل ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری وکالت کرے گی، سفارش کرے گی۔ یا اللہ یہ نیندیں توڑنے والا ہے، یہ دکانیں چھوڑنے والا ہے، یہ دوستی قربان کرنے والا ہے تیرے سجدے کی خاطر، تیری نماز کی خاطر، تیری رضا کی خاطر۔ بھائی میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، مجھے بتائیں میری نماز پڑھنے سے، آپ کی نماز پڑھنے سے اللہ کی بادشاہت میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ ہم نے کیا اضافہ کیا اللہ کی بادشاہ میں؟ جو بھائی فجر کے وقت مسجد میں نہیں آئے، ایمانداری سے بتائیں انہوں نے اللہ کی کبریائی اور بادشاہت میں کیا کمی واقع کر دی ہے؟ جس نے نیند کو توڑا ہے اس نے ثابت کیا ہے، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو بڑا ہے، میں نے تجھے بڑا مان کے اپنا بستر چھوڑا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ سچا غلام ہے، اللہ کی غلامی میں ہے جو نمازی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز ادا کریں، اول وقت بھی ادا کریں، نماز جمعہ یہ اول وقت میں پڑھا کریں۔ اور نماز کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ پتہ کیا ہے؟ یہ گندی دوستی ہے۔ جس بندے کے دوست بے نماز ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ بندہ بے نماز ہو جاتا ہے، مہینہ نہیں تو 2 ماہ، 5-6 ماہ کے اندر وہ مسجد کے قابل نہیں رہے گا۔ بے نمازوں کی دوستی سے رک جائیں، یہ والدین کا گستاخ بنا دیتی ہے، یہ بے نماز بنا دیتی ہے، یہ بے دین بنا دیتی ہے۔ نیکوں سے دوستی کریں، نمازیوں سے دوستی کریں، نمازی کو حقیر نہ جانے۔ بھئی نمازی کا